پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اہم شخصیت تشریف لاتی ہے، ہم زحمت دیتے ہیں اسے کہ وہ تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، تاکہ ہم ان کے تجربات سے سیکھیں۔ وہ صاحب نگاہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ نابغہ شخصیت ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے سیکھیں، اپنے لیے راستے ہم تلاش کریں اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں ہم اس کی اصلاح کریں، تاکہ ہم منزل مقصود پر عزت کے ساتھ اور باوقار انداز میں پہنچیں۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری شخصیت پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، ہم نے موقع غنیمت جانا، فوراً حضرت کو بس پکڑ لیا، زحمت کی، انہوں نے تشریف لائے ہیں۔ یہ شخصیت خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ کو بتاؤں، ان کے کارنامے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور سب سے معتبر حوالہ، آپ صاحبزادے ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کراچی یونیورسٹی سے 1959 میں آپ نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے، فل برائٹ اسکالرشپ پر شکاگو تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی کی اور وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1973 میں آپ امریکہ سے تشریف لے گئے ساؤتھ افریقہ، تاحال ساؤتھ افریقہ ہی میں ہیں، ڈربن میں آپ کی مستقل سکونت ہے۔ وہاں جا کر آپ نے یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ قائم کیا، ایچ او ڈی ہوئے، اس کے بعد ڈین ہوئے۔ خواتین و حضرات، صاحب نگاہ، نابغہ شخصیت، اس عہد کی، محترم ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب۔ بہت شکریہ بھائی، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، اور آپ سے یہ پہلا پروگرام نہیں بلکہ یہ آج تیسرا پروگرام ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں پچھلے کوئی 10 برس میں۔ الحمدللہ۔ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کی بڑی محبت، آپ کی بڑی عزت افزائی کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہم آپ کے تجربات میں سے۔ بھی آپ کی فتوحات سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بس ہمیں آپ کی دعائیں درکار ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح بس جو پیغام ہے دین کا یہ آگے بڑھتا رہے۔ پروگرام کا آغاز حسب روایت تلاوت قرآن کریم سے، قاری محمد حسیب صاحب تشریف فرما ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سبحان اللہ۔ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله سبحان اللہ سبحان اللہ إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما شاء اللہ. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما شاء اللہ. إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد حسیب صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے. پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم ڈاکٹر محمد سلمان ندوی صاحب. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. ارشاد فرمائیے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں. عالم اسلام کو آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو آپ ایک گہری نگاہ ہے آپ کی. آپ یہ فرمائیے کہ پہلا مسئلہ تو ہمارا عالم اسلام ہے، دین ہے، پاکستان ہے.
اس وقت جو بنیادی چیلنجز، جو بڑے مسائل امت مسلمہ فیس کر رہی ہے، وہ آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ حضرت سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اسلام سے ہم واقف ہیں، اسلام کو ہم جانتے ہیں، اور اسلام کے ظاہر ہے کہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، یہ چار چیز مل کر کے اسلام پوری جی ہاں۔ بنتی ہے۔ اور ایک المیہ یہ رہا ہے کہ پوری یورپ کی تاریخ میں جو وہاں کے جو اثر و نفوذ ہیں، اس کی وجہ سے عقائد اور عبادات تک تو ہم محدود ہو گئے، ٹھیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کی تاریخ کا اگر آپ معائنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا بہت زمانے تک، عرصے تک جو شہنشاہیت تھی، بادشاہت تھی، وہ پوپ کے انڈر رہا کرتی تھی، مگر اس سے بڑے مسائل ان کو پیدا ہو رہے تھے۔ جی پھر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پوپ سے وہ چھٹکارا حاصل کرے، ٹھیک۔ اور انگریزوں کی آمد کے بعد ہندوستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی۔ ٹھیک۔ اور یہ کہ دیکھیے اقبال کا ایک شعر ہے، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ جی ہاں۔ تو اقبال تو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، باہر پڑھی انہوں نے، تو ان کی نظر اس چیز کے اوپر تھی۔ ٹھیک۔ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ عقائد اور عبادات کو تو انہوں نے بنا لیا، ٹھیک۔ لیکن عبادات کے جو مقصود ہیں اس سے ہم غافل ہو گئے۔ بہت اچھا۔ یہ قرآن پاک کی میں جہاں جہاں بھی جن عبادتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے بتایا ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے چیز حاصل ہونی چاہیے وہ ہم نے حاصل نہیں کی۔ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی نماز جو ہے تمہیں برائی کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو مقصد حاصل ہونا چاہیے تو ہم نے نہیں کیا حاصل، تو ہم نے کیا، یہی حج کا ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے، ہر چیزوں کا ہے۔ تو ہم نے، اور پھر اس کے بعد معاملات ہیں، معاملات کا میجر حصہ جو ہے وہ قانون ہے۔ تو اسلام تو پورا ایک نظام رکھتا ہے، جی ہاں۔ اور اس نظام میں جب تک پورا نہ ہوگا تو مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا، ہم نے کو تقسیم کر دیا ٹھیک۔ کہ عقائد کو اور عبادات کو، ٹھیک۔ اور معاملات اور اخلاق ہمارے باہر ہو گئے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو صحیح ہیں، جو غلط ہیں، جو بھی اور یہ بات آپ فرما رہے ہیں من حیث الامہ۔ بس امہ۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت خطبۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع جو ہے، بہت کم لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے، لیکن اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ عجیب چیز ہے، اللہ نے کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمئی، ٹھیک۔ کہ یہ سوچ لو، ہوشیار ہو جاؤ کہ اب ایک لائن آف ڈیمارکیشن کھینچ دی گئی ہے، وہ چیز جو قبل اسلام ہے اور جو چیز بعد اسلام ہے۔ ٹھیک۔ تو جو چیز قبل اسلام جو تھی، آج وہ سب کے سب، سارے کلچر، سارے تہذیب و تمدن آج میرے پیروں کے نیچے ہے۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کرائیٹیرین آف رائٹ اور رانگ جو ہے، جی ہاں۔ اب وہ اسلام ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے بعض کہا کرتے ہیں نہ تو ہر نئی چیز خراب ہے، نہ ہر پرانی چیز اچھی ہے۔ ٹھیک۔ تو خود ما صفا دامہ قدر والی بات ہے۔ وہ قبل اسلام کی وہ کلچر یا وہ عادتیں جو اسلامی قوانین کے ساتھ ہیں، اسلامی عقائد کے ساتھ ہیں، اس کے اندر میں، وہ تو قابل قبول ہے، جی ہاں۔ اور جو نہیں وہ رد ہیں۔ تو ہم نے اس فرق کو نہیں رکھا، ٹھیک۔ ایک بات۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے جو اصول کے طور پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 632 ہجری میں، 632 عیسوی میں، جی ہاں۔ اور 632 سے لے کر کے 1924 تک ایک تسلسل ہے خلافت کا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، اور وہ خلیفہ جو تھا وہ سمبل آف اتھارٹی تھا، چاہے وہ فکشن صحیح مگر رہا۔ ٹھیک۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو سلاطین تھے اس زمانے میں، وہ خلیفہ کو ایک خط لکھا کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہاں حکومت کریں فلاں فلاں، اور یہ کہ آپ ہمیں اجازت دیے کہ ہم یہاں حکومت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک فکشن تھا، اگر نبی دے تب بھی وہ کر رہے ہیں،
تو ایک تعلق ان کا قائم تھا وہ خلافت سے، اور 632 سے لے کے 1924 تک اسلامی قوانین جاری رہے ہر لحاظ سے، جی یعنی عقائد کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، جسٹس کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے۔ لیکن 1924 کے بعد جب وہ خلافت ختم کی گئی تو ایک دوسرا دور شروع ہوا، جی اور اس دور میں سیکولرزم کا دور شروع ہوا تیزی کے ساتھ، اور خاصا تیزی سے بڑھتا گیا۔ پھر مزید اس پہ یہ ہوا اس کے بعد کہ جو سلطنتیں قائم ہوئی، جب حصے بکھرے بن گئے ان کے جی سلطنت، تو اس وقت چونکہ وہ سمبل جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب لوگ اپنی اپنی حکومت قائم کی انہوں نے، بحیثیت مسلمان کے ٹھیک وہ اسلام سے تعلق رہا، لیکن جو معاملات تھے وہ ہاتھ سے نکل گئے کرنے کے لیے، باقی نہیں رہا۔ آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں، آپ کو شاید خیال رہے گا، آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، بس کہ جو انڈیا میں، ہندوستان میں جو ریاستیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، جی چاہے وہ بھوپال ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو، وہ سلاطین جو تھے جی ان کے ذہن میں وہی خلافت کا تصور تھا، یعنی خلافت عثمانیہ کا۔ جہاں تو ہاں مطلب خلافت جو ان کے سامنے خلافت عثمانیہ میں خلافت کا تصور رہا ان کا۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس میں یہ تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ سمبل آف اتھارٹی ہے، اور جو خطبہ دیا جاتا تھا جمعے کے اندر اس میں خلیفہ کا نام لینا ضروری ہوتا تھا، اور جو سلطان اس کا نام لیتے تھے، جی ہاں یعنی اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے ہم آپ کے رعایا ہیں۔ اور اگر کسی کو بغاوت کرنی ہوتی تھی تو خلیفہ کا نام نکال دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب بغاوت۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ مثلا عیدین کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر خاص طور سے نواب جو بھی ہوا کرتے تھے وہ ایک شخص کو بھیجا کرتے تھے قاضی کے پاس جی کہ نواب صاحب نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، جی ہاں اس لیے کہ خلیفہ کا حق تھا کہ وہ نماز پڑھائے اور حج کرے۔ مثلا سعودی عرب میں جب سلطان ابن سعود آ گئے، اور اس سے پہلے خلیفہ عثمان جو تھا اس کے حرمین ان کے قبضے میں تھا، جی خلافت کے لیے حرمین کا ہونا ضروری ہے، اس پر قبضہ شرط ہے۔ تو اس وقت جو خطبہ دیا جاتا تھا عرفات میں تو وہ خلیفہ کا حق تھا، تو خلیفہ ایک شخص کو اپوائنٹ کرتا تھا اور یہ پیغام بھیجتا تھا کہ آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ خطبہ دیں۔ ٹھیک۔ یہ تو ایک عنصر رہا۔ جی ہاں، اور یہ دین کا تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے اور رہا اچھا ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے دو انتہائی اہم جو نکات ہیں وہ اٹھائے ہیں، بلکہ توجہ دلائی ہے۔ قرآن و سیرت کو اس انداز سے نہیں سمجھا جا رہا جو اس کا حق ہے۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا، بالکل صحیح۔ وہ اقبال یاد آتے ہیں کہ نماز و روزہ و قربانی و حج سب کچھ یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ پھر آپ نے بات کی یہ خلافت کی، جہاں بہت اہم بات۔ 632 عیسوی سے 1924 عیسوی تک کسی نہ کسی شکل میں خلافت برقرار رہی۔ پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو وہ خون 100,000 انجم بھی ہو گیا اور سحر بھی پیدا نہیں ہو پائی۔ اس کا حل بھی ہم آپ سے معلوم کریں گے۔ پہلا جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا اسی جانب میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے، یہ قرآن اور سیرت ہماری قوت کیوں نہیں بن سکے؟ دیکھیے، قرآن، سیرت اور حدیث یہ تین جڑے ہوئے جی چیزیں ہیں۔ بالکل، سیرت سے مراد افسوس یہ ہے حضرت، افسوس یہ ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے مدارس میں سیرت اس طرح نہیں پڑھائی جاتی جیسے پڑھانی چاہیے۔ جی اول تو سیرت مدارس کے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے، جی اور سیرت کو آپ قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا جو اس قسم کی تحریکیں اٹھی ہیں کہ ہمیں حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ایک مستقل ایک تحریک جی ہے۔ اس کا جواب لوگوں نے دیا ہے، اور یعنی سیرت کو یا حدیث کو اگر قرآن سے علیحدہ کر دیا جائے تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جی ہاں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ظہر کی 30 رکعتیں ہیں یا جو بھی ہے؟
اچھا، پھر سیرت کا پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ شروع سے آخر تک پڑھ دیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، لیکن ہم اس کا تجزیہ نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کے بغیر میں ایک بات پوچھوں آپ سے، ایک مدرسے میں گیا، صورتحال یہی تھی، صلح حدیبیہ کا موضوع تھا۔ جی میں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے عمرے کی نیت سے، جی ہاں اور مکے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو آپ نے احرام کھول لیا، قربانی کر دی، جی تو آپ وہاں بیٹھے کیوں رہے؟ واپس مکے چلے جاتے، وہ تو نہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ ایک دستور تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کسی مہم پر جاتے تھے تو ایک مقصد وہ بیان کرتے تھے جو عام ہو، لوگ سب کو معلوم ہوتا تھا، لیکن ایک مقصد وہ ہوتا تھا جو آپ کے ذہن میں ہوتا تھا، آپ کے دل میں ہوتا تھا، اس کا اظہار وہ اس وقت کرتے تھے جو واقعہ ہونے والا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں، بات یہ تھی کہ دیکھیے مدینہ منورہ بیچ میں ہے، مکہ مکرمہ جنوب میں ہے جی، اور شمال میں پھر شام اور دوسرے علاقے ہیں، اور یہودی قبائل جو سے ان سے جنگ ہو چکی تھی، قریش سے جنگ ہو چکی تھی، اور قریش سے جتنی جنگیں ہوئی تھیں اس میں قریش کو شکست ہوئی، اور یہودی قبائل جو شکست تھی وہ سب کے سب مدینہ کے شمال میں خیبر میں جمع ہو گئے۔ اب مدینہ بیچ میں ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مکے پر چڑھائی کریں تو ڈر یہ تھا کہ یہودی قبائل جو وہ پیچھے سے آ جائیں گے۔ اگر آپ یہودی قبائل کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں، ڈر یہ تھا کہ قریش آپ کے پیچھے آ جائیں گے، تو ہم تو سینڈوچ تھے بیچ میں۔ اس پہ کیا حل کیا تھا اس کا؟ یہودی قبائل سے صلح نہیں ہو سکتی تھی، یہ بہت ممکن نہیں تھا۔ قریش سے ممکن تھا، قریش سے اس لیے ممکن تھا کہ اتنی جنگیں ہو چکی تھیں کہ ہر جنگ میں شکست کھا چکے تھے وہ، اور لوگ ان کے قربان ہو چکے تھے۔ پھر اس سے بڑھ کے یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ آپ کے عقد میں تھی، تو حالات اس بات کے متوازی تھے کہ آپ ان سے مکے والوں سے صلح کر لیں۔ یہ میں نے ایک مثال دیا آپ جی کو۔ بالکل، ایک حکیمانہ انداز ہاں ارشاد۔ تو آج اب اسی بات کو ذرا یوں بات سے بات نکلتی ہے، آج عالم اسلام میں حکیمانہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ رہے تو ذرا کچھ حل تجویز کیجئے ارشاد۔ بات پھر وہی ہے کہ دیکھیے جو اسلام کی تعریف اگر کی جائے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاق ہیں، تو عقائد اور عبادات کو تو ہم نے لے لیا، ٹھیک لیکن یہ کہ عبادات کے جو مقصود وہ ہم نے نہیں لیا۔ ٹھیک۔ اقبالی کے شعر میں جو سر بسدہ ہوا کبیر زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ تو ظاہر ہے کہ جو چیز ہمیں حاصل جو ایسا جو ان عقائد کا کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے بے خوف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری جو اسلامی جماعتیں جو ہیں جو بھی گزری ہیں آج کل بھی، ان کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ مصر میں تو مرسی آئے تھے ووٹس کے ساتھ، اس کو کیوں مینٹین نہیں کر سکے؟ یا پاکستان میں جو بنایا گیا تھا، ہمیں تو یہ کہا دیا گیا تھا بھائی پاکستان میں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، تو ارادہ یہ تھا، اور قرارداد المقاصد بھی ہم نے لکھی، لیکن کیا ہمیں یہ جرأت تھی کہ ہم ایک اسلامی ریاست کا قیام کر سکیں؟ اس کے اور بہت سے فیکٹر ہیں، یعنی آپ کے دشمن اتنے تھے کہ ان کے اوپر قابو پانا مشکل تھا۔ تیسری چیز جو ہے جو اس کے ہے وہ یہ کہ ہم انگریزوں کی آمد کے بعد جو زندگی ہم نے گزاری وہ سیکولر ہے، عقائد عبادت رہے۔ یورپ کا آپ کے عقائد عبادت سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک، جتنی چاہیں مسجد بنا دوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ معاملہ جہاں پریشانی ہوتی ہے وہ معاملات میں اور اخلاق میں ہے، اور معاملات اخلاق آپ نے جاری نہیں کیے، تو یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ اس پورے سسٹم دیکھیں نا، ایک سسٹم ہوتا ہے پورا
یا تو سسٹم کو آپ پورا کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ پورا سسٹم کریں تو اس کا آپ حاصل ہوگا آپ کو فائدہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جیسا کہ آپ نے فرمایا. اب درمیان میں آپ نے ایک بات اور یہ فرمائی تھی کہ ہمارے پاس جو دینی جماعتیں ہیں، مذہبی قیادتیں ہیں ہماری، انہوں نے کیا ڈاکٹر صاحب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ معاشرتی قوت بننے سے زیادہ ریاستی قوت بننے کو اہمیت دے دی ہے؟ جی ہاں، وہ تو یہ کہ انہوں نے ریاست کے قیام کا مقصد سمجھا جو غلط تھا. آپ ہمارے روایت کی سیرت نبی کی جلد ہفتوں اگر آپ پڑھیں تو اس میں سیاسی جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ معاشرے کی تبدیلی ہونی چاہیے. جی ہاں. معاشرے کی تبدیلی کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. وہ نمونہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب حضرت امام مالک کا قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی تھی، امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی انداز سے وہ ہے نہیں. میرے والد اثر کہا کرتے تھے ہماری ترقی جو ترقی معکوس ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا پیچھے جائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں. جی. تو میرا یہ رہا ہے، زمانے سے میرا یہ خیال رہا ہے کہ اسلامی جماعتیں جو بھی قائم ہوئیں انہوں نے ریاست کے قیام کو مقصد سمجھا، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی ہوئی. معاشرے کی تبدیلی اگر آپ کریں جو مثلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا کیا 10 سال 11 سال معاشرے کی تبدیلی کی. جب ہم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں ریاست کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ہو، حکومت ہو، اور پاپولیشن ہو، اور اسٹیٹ ایک رقبہ ہو. 3 چیزیں. چوتھی چیز ہے وہ ساورنٹی یعنی خود مختاری. جی. تو اسلام کو 3 سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اقبا ہونا چاہیے، رقبہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ ہونی چاہیے، پاپولیشن ہونی چاہیے. مسئلہ ہے جو ساورنٹی کا اللہ تعالیٰ کی. جی. اس کو ہم نے قبول نہیں کیا. اگر ہم ساورنٹی کو قبول کرتے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یورپ نے جو پوپ کی جو ساورنٹی تھی اس کو خربات کہہ دیا. لیکن ان کا اسے دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ کرسچینٹی میں دیر نو کرسچن لا. قانون نہیں ہے ان کے یہاں، اخلاقی تعلیم ہے. تو اسی لیے جوئش لا ہوگا اور اسلامک لا ہوگا، لیکن یہ کہ کوئی لا نہیں ہے کرسچینٹی میں. نہیں، سب کے سب اخلاقی تعلیم ہے جو ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں لا بھی ہے، ہمارے یہاں عقائد ہیں، عبادات بھی ہیں. معاملات کے میجر حصہ جو ہے وہ قانون ہے. ٹھیک. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کون سے. تو ہم نے عقائد و عبادات اسلام کو اس میں محدود کر دیا، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں اخلاق ہیں اس کو آپ نے نکال دیا. تو معاشرہ تبدیل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے اب کہ نہیں، سوال یہ ہے، آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے. تیسری چیز آپ نے جو بات فرمائی بڑی اہم کہ معاشرہ تبدیل کیسے ہوگا. اب اس کا ایک روڈ میپ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ روڈ میپ کیا ہوگا. جیسے آپ نے بات فرمائی بڑی اہم بات کہ قرآن کو اور سیرت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں سے، اپنے کریکلم سے باہر نکال دیا گیا. تو کیا پہلا کام ہمارا یہ نہیں کہ ہماری زندگیوں میں اور خاص طور پہ ہماری نصاب تعلیم میں قرآن و سیرت شامل کیا جائے؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے 2 حصے ہیں، ایک تو مدارس ہیں، ایک یونیورسٹی. جی. اب یونیورسٹی کے اندر بھی اسلامک اسٹڈیز ہے، لیکن ہمیں سبق لینا چاہیے یورپین قوموں سے کہ انہوں نے کس طرح سے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، کس طرح قرآن کا مطالعہ کیا ہے، کس طرح کیا ہے. ابھی بھی ایک نئی کتاب شائع ہوئی، جان اسپیزیٹو بہت مشہور پروفیسر ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے. انہوں نے 300 صفحے کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے واٹ از شریعہ، واٹ ایوری بڈی شوڈ نو. یہ اگر اس نے لکھی ہے تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس نے وہاں شروع سے عقائد سے لے کر کے آخر تک یہاں کے آرگن ٹرانسپلانٹیشن تک کو اس میں شامل کیا اس نے. ٹھیک. جی. اب وہ کتاب یورپ میں چل رہی ہے. ٹھیک. جی.
ہم نے اپنے ہاتھ اس قضیے میں کوئی ترجیح نہیں اٹھائی. مدارس میں وہ چیز ہے نہیں. اور جو انگریزی یونیورسٹیاں ہیں اس میں صورتحال یہی ہے کہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، تاریخ کے واقعات بیان کرتے ہیں، تاریخ کو انالائز نہیں کرتے کہ اس سے کیا سبق حاصل ہوگا. ٹھیک. یہی حال سیرت کا بھی ہے، یہی حال قرآن پاک کا ہے. قرآن پاک کو ہم پڑھتے رہتے ہیں. ماہر القاضی کی بڑی مشہور نظر ہے قرآن کے اوپر، وہ پڑھیے دیکھیے کہ کیا کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو، تو اس لیے کہ ہم نے یورپ کے نقالی میں مسلمانوں نے ہم نے اس کو اسی دو چیزوں میں محدود کر لیا ہے. معاشرے کی تبدیلی جب ہوگی جب آپ اس کے لیے محنت کریں اور اس کے لیے آپ اپنے اخلاق اور کردار سے ثابت کرنے کے تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا. اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا اور نمونہ پھر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کرنے کے لیے. ٹھیک. اور پھر جا کر ہم نے جب پاکستان کا اس کی ایک ادنا مثال آپ کو بتا دوں میں. مسلم لیگ بن گئی تھی اور جمعیت علماء ہند نے 3 دن تک حضرت مولانا شبیر عثمانی سے مناظرہ کیا اس بات کے اوپر کہ آپ اپنی جماعت ختم کر دیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کہ ہم پہلے انگریزوں کو نکال دیں پھر ہم ان سے ہندوؤں سے نپٹیں گے. مگر اس میں فلاح کیا تھا، یہ خرابی یہ تھی اس کے اندر مغل مولانا شبیر عثمانی کے، کہ جب ہم انگریز کو نکال دیں گے تو ہمیں ایک دوسری جنگ لڑنی پڑے گی پھر ہندوؤں کے ساتھ، تو پھر معاملہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم ماشاء اللہ قائد اعظم کی کوئی تقریر ثابت نہیں کی جا سکتی کہ اس میں لفظ سیکولر استعمال کیا ہو. جی. کسی جگہ نے جہاں بھی گئے. بر قائد اعظم عالم تو نہیں تھے، جی، لیکن مولانا شبیر عثمانی کے ماہیت میں بہت کچھ سیکھا انہوں نے. جی. سیرت کا سیکھا، قرآن سب کو ہوا. جب بھی کوئی مسئلہ آیا اسلام کا ان کا مولانا شبیر عثمانی سے پوچھو کرنے کے لیے. تو جو کچھ مسلمان اگر آج بھی جمع ہو سکتا ہے تو اسلامی کے نام پہ جمع ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، کلمے کی بنیاد پہ جمع ہو سکتا ہے. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ قائد اعظم چاہتے کیا تھے؟ قائد اعظم پاکستان کو جدید فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور جدید فلاحی ریاست مذہبی جو رہنمائی کے بغیر، دینی رہنمائی کے بغیر جدید فلاحی ریاست نہیں بن سکتی. مطلب تھیوکریسی نہیں ہے، ملائیت نہیں ہے. ملائیت، قائد اعظم ملائیت کے خلاف تھے، کبھی دین کے خلاف نہیں گئے. بہت ساری مثالیں ہیں، تقریریں ہیں بہت ساری ان کی. پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. قائد اعظم کی یہ الفاظ ریکارڈ پہ موجود ہیں. 30 جولائی کی تقریر یہاں کراچی میں جو آپ نے فرمائی، ریڈیو پاکستان لاہور کی تقریر، ایک ایک لفظ جو اگلے دن کے اخبارات میں چھپا وہ سب موجود ہے. لیکن سرکار آپ یہ فرمائیے کہ یہ تمام چیزیں دین پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن کو، سیرت کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ایک روڈ میپ، لائے عمل. کون مسلمان یہ کہے گا کہ قرآن کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ کون مسلمان یہ کہے گا کہ سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ہم جسے کہتے ہیں کہ جذباتی جو ایک تعلق ہے ہمارا دین کے ساتھ، وہ شعوری تعلق میں کیسے تبدیل ہوگا؟ ایک چیز اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ مسلم سائیکی جو ہے، نفسیات جو ہے، وہ ایک امام کے پیچھے چلنے کی ہے. ٹھیک. شروع سے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک. نماز کا امام ہو، حج کا امام ہو، تو مسلم سائیکی. قائد اعظم اس سائیکی سے واقف تھے. ٹھیک. آپ یہ بتائیے کہ قائد اعظم تو کوئی عالم نہیں تھے، جی. قائد اعظم کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن قائد اعظم جو بات کہہ رہے تھے وہ مسلمان کے دل سے لگی ہوئی تھی. جی ہاں. اور مسلم لیگ میں قائد اعظم کی قیادت میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان یکجا تھے. ٹھیک. ہمارے ہاں ڈیموکریسی کا مطلب تصور وہ نہیں ہے جو یورپ کا تصور ہے. جی ہاں. اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو نفسیات ہے، اسی لیے مسلم لیگ میں قائد اعظم کی جو لیڈرشپ رہی وہ کوئی بدلی نہیں. مطلب کانگریس میں اگر آپ جائیں تو اس میں ہر شخص پریزیڈنٹ ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا، وہ ہوتا رہا. لیکن مسلم سائیکی جو تھے وہ ایک امام کے بیچ چلنے کی تھی، اور اسی قائد اعظم اس سے واقف تھے. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حصول میں یہی چیز داخل تھی، اور آج بھی یہ چیز. آپ کسی نے کسی کو اتنا بڑا مانیں گے نا بھائی، کسی نے کسی کو بڑا مان کے آپ اس کے پیچھے آپ
اتباع کریں گے اس کی. ٹھیک ہے. ہر شخص تو لیڈر نہیں ہو سکتا, کسی نے ماننا پڑے. تو عالم اسلام میں کیونکہ اس وقت ایک لیڈر نہیں ہے تو عالم اسلام کے حالات کا ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ لیڈرشپ دستیاب نہیں ہو جاتی؟ یہ حالات اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ معاشرے کی تبدیلی نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ کو پریشانی تو ہوگی, ریسسٹنس تو ہوگی, مقابلہ تو ہوگا, تو آپ اسلام کی پوری تاریخ بھری ہوئی مقابلے سے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں سلاطین کے نام, جی جو پہلی سطر ہے وہ تو کامن ہے سب کے پاس جی کہ میں نبی ہوں, میرا اللہ بھیجا جی. تم قبول کرو. لیکن جو آخری سطر ہے ہر بادشاہ کو الگ الگ ہے. اب اس میں مصر والوں کو خط لکھا, انہوں نے کہا تم اس کو قبول کرو گے, نہیں قبول کرو گے تو تمہاری وجہ سے جو کاپٹس ہیں, جو قبطی ہیں, وہ قبول نہیں کریں گے, اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. اللہ کا اسم القبطیین. اسی طرح سے ایران کو لکھا اللہ کا اسم الجوسین. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط ہرقل کو لکھا, ہرقلیس کو, رومن کے بادشاہ کو, عجیب چیز ہے وہ سننے سے, اور عام طور سے ہمارے لوگ واقف نہیں اس سے ہوتے. لکھا کہ اگر تم نے قبول نہیں کیا ہمارے اس پیغام کو تو اس وجہ سے اللہ کا اسم العریسیین. بخاری کی حدیث سے بہت مشہور حدیث ہے. عریسیین سے کیا مراد؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ کا اسم المسیحیین, آپ نے عریسیین کہا. کیوں؟ وہی بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا میں جو حالات ہیں, جو چیزیں پیش آتی ہیں, ہم اس سے نابلد ہیں, واقف نہیں ہوتے, نہ ہم اس کا تذکیہ کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ معلوم تھا کہ روم کانسٹنٹینوپل میں کیا ہو رہا ہے. تو ایریس ایک پادری تھا جو لیبنیز اس کا وہ تھا, اس نے کیتھولکزم کے خلاف بغاوت کی تھی, اور اس نے یہ عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی انسان ہے جیسے کوئی اور انسان ہے, اور آپ ایسے ہی فنا ہیں جیسے کوئی اور فنا ہو جائے گا. یہ عقیدہ جو تھا کیتھولکزم کے خلاف ہے. تو ایریس نے یہ عقیدہ کیا, اور ہیرکلیس کو یہ اچھا لگا یہ قبول کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیتھولکزم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسیحیین کا, کہا عیسیین. میں اس سے نقطہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے, مسلمانوں نے یہ چیز چھوڑ دی کہ حالات جو ہیں ان کے بارے میں باخبر ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تبھی آپ کسی حالات کا مقابلہ جب کریں گے جب ان کے حالات کا آپ کو اندازہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عہد کا لمس ہونا چاہیے, جاننا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ مسلمان اور خاص طور پہ مسلمان زوما کی ذمہ داری ہے جو قیادتیں ہیں ہماری. سبحان اللہ. اب اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے. بیٹھے بٹھائے تو کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اور سیرت, اللہ اکبر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری جمع پونجی یہی تھی, یہ میں لے آیا, اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم آپ کی اس بات کو, جو کہ انتہائی اہم بات ہے, اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے, کہ ایکسپرٹ کالونیز ہمارے پاس او آئی سی کے 58 ممبرز ہیں. 58 ممبرز وہ ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد ان ممالک میں زیادہ ہے, ورنہ اسلام تو ہر جگہ موجود ہے بحمداللہ. تو ایکسپرٹ کالونیز ایسی بنا دی جائیں کہ دنیا کے 5 علوم دنیا پر ڈومیننس کے لیے ضروری ہوں. تو جناب والا ہم 5 ملکوں میں, 6 ملکوں میں جو بڑے ملک ہیں, عالم اسلام کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ہم وہی علوم سکھاتے ہیں. اور امت کی سطح پر یہ 50 برس, 60 برس, 70 برس کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی. نیوکلیئر سائنس ہے, فزکس ہے, آئی ٹی ہے, اس طرح کے علوم ہمارے پاس, اکنامکس ہے, معاشیات کتنا بڑا مسئلہ ہے. آج ہم یعنی پورا عالم اسلام مانگے تانگے کا علم لیتا ہے یا مغربی علوم کے دودھ سے دین کا صحت مند مکھن کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ خود با صفا دامہ قدر, مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز, دیکھیے جو رسول اللہ کا جو خطبہ تھا اس میں یہی چیز تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ, اب بھی یہی ہے. دیکھیے مغرب سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کا ایک کرائٹیرین ہے.
ٹھیک، کہ جو اسلام کے اسے لگ کر کھائے گا وہ ہمیں قبول ہے، جو نہیں بہترین، اقبال بھی یہی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے وہ نہیں کیا، ٹھیک۔ مطلب ہم نے جو قبول کیا وہ میں نوان اس کو قبول کیا۔ ٹھیک، اب مثلا یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ انگریزوں کی آمد کے بعد جو تعلیمی ادارے ہمارے قائم ہوئے ٹھیک، اس میں سے ایک ادارہ تو علی گڑھ کا تھا۔ جی، علی گڑھ یونیورسٹی میں، علی گڑھ میں جو ادارہ قائم کیا گیا وہ کیا تھا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ ہم نے محمدن کیوں قبول کیا؟ یورپ تو یہی کہہ رہا تھا کہ اسلام کا نام ہٹا دو، رسول اللہ بانی ہے اسلام کے، اس لیے ہو گیا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہر وہ چیز جو آ رہی ہے یورپ سے منوان اس کو قبول کر لیا جائے یا اس کے ساتھ دیکھا جائے کون قابل قبول ہے کون قابل قبول نہیں ہے۔ جی ہاں، ہر چیز جو وہاں سے آ رہی بری نہیں ہے بری نہیں، جی، جی ہاں، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کون آپ کو قبول، جو آپ کے عقائد پر جس کا حملہ ہوگا وہ آپ قبول نہیں ہے۔ ہم نے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے او آئی سی کا ذکر کیا۔ او آئی سی جو ہے وہ او آئی سی اور کچھ نہیں ہے، اس میں وہ چیز ہے نہیں۔ نہیں، اب کرنے کے کام کیا ہے؟ تو کیا کرنے کیا ایک بات یہ، اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا گیو اپ کر دیا جائے، مایوس ہو جائے، بالکل ہو نہیں، جائے ہم؟ بالکل نہیں۔ نہیں نا، تو اب کرنے کے کام، ٹو ڈوز یہ بتا اسلام دیجیے کی آپ۔ تاریخ، اسلام کی تاریخ ایسے پاگلوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اپنے کسی نہ کسی عقیدے کے لحاظ پر کرنے کے لیے، جو مقصد بھی سامنے ہو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ آیا ہم اس قربانی دینے، جب پاکستان ایک منزل تھی اس کے لیے قربانی ہم نے دی یا نہیں دی؟ تو ہم سے وہ یہ عنصر غائب ہو گیا ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ جس پر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اچھا جب آپ جمع ہوئے، جب آپ اتحاد کے اس پر آئے، جب اس کے اوپر آئے آپ نے مرضے کیے ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے قیادت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک قیادت وہ ہے جو مذہبی اس میں ہے، مدارس میں ہے، ایک قیادت وہ ہے جو یونیورسٹیوں کے اندر جی ہے۔ ہاں۔ ان دونوں میں کوئی ملاپ نہیں ہے۔ کیسے کام بنے گا؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی آخر مسلم لیگ کے اندر، مسلم لیگ کی طاقت ہی اس وقت پیدا ہوئی جب مولانا شبیر عثمانی اس میں داخل ہوئے۔ ٹھیک، اس سے پہلے مسلم لیگ تھی کوئی نہ تھا۔ پھر یو پی مسلم لیگ نے ایک پروجیکٹ دیا تھا جس میں کہ اسلامی نظام کیسا ہوگا پاکستان اگر بنایا جائے تو۔ اس کے صدر تو میرے والد ماجد تھے، مولانا ظفر انصاری اس کے سیکرٹری تھے، مولانا مودودی تھے اور ایک دو حضرات تھے۔ وہ اسلامی نظام کے نام سے وہ چھپ گیا، وہ ہے، وہ موجود ہے، مگر اسلامی نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنی جرأت آپ کے اندر تھی؟ دیکھیے، بعد مخالف تو ہمیشہ رہی ہے، اسلام کو کبھی بھی موافق وہ نہیں ملی، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو محنت کرنی چاہیے آپ کو، جو آپ کو کے لیے جس کو آپ کو محنت کرنی چاہیے وہ ہم نے نہیں کی۔ ٹھیک، پھر مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے جو ایزی راستہ، آسان طریقہ استعمال کیا ہم نے، اس میں ہم نے اسلام کو ڈائلیوٹ کر دیا ان چیزوں کے اندر۔ ٹھیک، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی، میں نے ابھی مثال دی آپ کو مرسی والی کیا قصہ ہے، تو مطلب یہ کہ اگر آپ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مرسی کی آپ نے بات فرمائی نا، الجزائر میں بھی اس طرح کے واقعات ہمیں اور بھی ملتے ہیں۔ ہیں۔ 97% ووٹ لے کر آنے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو زمینی مسائل یہ چل رہے ہیں۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مسائل سامنے ہیں، جو آج کے نئے سے مراد ہیں تو بہت پرانے مسائل، لیکن ایک یہ کہ امت بٹ کے رہ گئی۔ اقبال تو کہتے تھے نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔ آج ہم قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ جو ایک فرقہ بازی کی جو ایک سوچ ہے یا بیج جو بو دیا گیا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا نصیب ہو ڈاکٹر صاحب؟ اس کا حل تو وہی ہے، میں نے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، جب تک کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار کو آپ ثابت نہیں کریں گے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر بڑی طاقتوں کے چنگل سے عالم اسلام کو نکلنا ہو تو عالم اسلام کیا کرے؟ دیکھیے، عالم اسلام میں اگر جرأت ہے تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں تو عالم اسلام کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب مسلمانوں نے متحد ہو کر اپنی کوشش کا آغاز کیا ہے، ہمیشہ وہ کامیاب رہے ہیں۔
پوری تاریخ بھری ہوئی تو اس کے وہ متحد ہو کر تو یہ اتحاد کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اتحاد آج آپ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایک لکیر تقریباً درمیان میں کھنچ گئی ہے. او آئی سی کا ابھی آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے او آئی سی کا بھی ذکر ہوا، لیکن ابھی کوالالمپور میں کیا ہوا؟ بہت سے لوگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جاتے، امت کو بانٹ دیا جاتا ہے. اقبال کا ایک شعر سامنے رکھتے ہیں. اقبال بڑے ہمیں امیدیں دلاتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے ہم نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر پھر ہوشیار کیسے ہوگا؟ دیکھیے، مسلمانوں میں بات کہہ رہا ہوں، جو اسلام نے جو اصول دیے ہیں جس کی بنا پر آپ کو قربانی دینی ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو وہ لوح و قلم دینا چاہتے ہیں جس پر امت کی تاریخ لکھی جاتی ہے. جی. تو جب اگر آپ متحد اگر ہو سکتے ہیں تو اسی نقطے پہ ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ یورپ سے جو تاریخیں آ رہی ہیں، جو چیز ہے ان کا، یورپ کا بالکل دوسرا ہے. ان کو اسلام، ان کو مذہب سے کوئی تعلق اس کا نہیں. یہی چیز مسلمانوں میں آ گئی ہے. وہ ٹھیک ہے. آخری سوال آپ کی خدمت میں کہ آج بڑا ادارہ، مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف، تو کیا مسلمان اہل ثروت ممالک مل کر ایم ایف ایف یعنی مسلم مانیٹری فنڈ ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ جس سے جو غریب مسلم ممالک ہیں ان کی مدد ہو سکے؟ ریسرچ پر میں نے آپ کی خدمت میں بات کی. اور اس کا ایک ضمنی سوال آپ کی خدمت میں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان ممالک یو ایس ڈالر میں ہی ٹریڈ کریں؟ ہم کوئی اپنی کرنسی نہیں کوائن کر سکتے؟ ارشاد. کوئی نہیں بھائی. دیکھیے، اگر آپ قربانی دینے کو تیار ہیں، بھوکے رہنے کو تیار ہیں اور کام کرنے کو تیار ہیں تو آپ حاضر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری جتنی لگژریز ہیں وہ بھی ہوتی رہیں اور سب ہوتا رہے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. چاہے اور جب اسلام میں ایسی تحریکیں اٹھی ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں جس میں انہوں نے فاقہ رہنے کو پسند کیا، چیزیں رکھنے کو پسند کیا. اگر ہم فاقہ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جو بھی آپ کے سامنے منزل ہو، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک. لیکن جب تیار ہے، میں ان کی فلسفی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آخر افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں میں. جی. مطلب ہے کہ غلط یا صحیح جو بھی ان کا، وہ قربانی دینے کو تیار ہے. ٹھیک. ہم تیار نہیں. ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا. ہم نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے. اور جو اگر آپ کے مخالف جو لوگ ہیں وہ اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں، وہ دے رہے ہیں. ٹھیک. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی قیادت اور آپ کے عوام دونوں ایک پیج پر ہوں. ٹھیک. اگر دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. پاکستان کی تحریک سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ قائد اور عوام دونوں ایک پیج پر تھے. پاکستان آسانی تو نہیں بنا. ٹھیک. کتنی قربانیاں دی ہیں آپ لوگوں نے، کتنی قربانیاں لی ہم لوگوں نے. تو اس قربانی کو دینے کو اگر آپ تیار ہیں ٹھیک تو آج بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ جب چاہیں طوفان پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو قربانی دینی، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور توکل تو علی اللہ. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے، مسلمان اگر متحد ہو سکتا ہے ٹھیک. تو وہ اسلام ہی کے نام پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. سیکولرزم پہ استعمال نہیں کہا، کسی اس پر نہیں ہوگا. جی ہاں. تو ہم نے یہ سبق تاریخ سے نہیں سیکھا. اور جب اسلامی تاریخ میں آپ یہ بتائیے کہ محمد II سلطان ترکی، جی، کس چیز نے ان کو 21 برس کا آدمی قصد دنیا پر فتح کیا؟ اس نے کیسے کیا؟ محمد بن قاسم آپ کے سندھ میں آیا، کس طرح سے آیا؟ کون سی اس کے ٹھیک ہے. یہ سب ماضی ہو گیا نا. ماضی تو ہے ہو گیا، لیکن ماضی 1929 سے پہلے امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی پورے عالم میں. لیکن 1929 کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ زیادہ جانتے ہیں. تو آج کچھ جیسا آپ نے فرمایا حکیمانہ انداز، اردو الی سبیل ربک بالحکمہ قرآن کریم فرماتا ہے. اور قرآن کریم ہی فرماتا ہے جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا. تو یہ فقط اوتیہ خیرن کثیرہ. تو آج حکیمانہ انداز کیا ہوگا؟ دیکھیے، دعوت کے جو اصول ہے وہ پریکٹیکل ہے. دعوت کے اصول تھیوریٹیکل نہیں ہے.
ٹھیک کہ آپ وہ لوگوں کو کہیں کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو. دعوت کے لیے آپ کو پریکٹیکلی نہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمارے مسلمانوں میں جو چیز غائب ہے، جو چیز ایبسنٹ ہے، وہ ہمارا عملی دعوت ہے. سبحان اللہ. وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو اس سے پہلے جو بات فرمائی، بے پناہ اہم بات، کہ قربانیاں دینے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ہاں بالکل. آپ نے فرمایا کہ پڑوس ہمارا افغانستان، قربانیاں دیں افغانستان نے، اور نتیجہ پایا افغانستان نے. دو بڑی طاقتیں، دنیا کی طاقتیں، ان دونوں طاقتوں کو شکست افغانستان نے دی. اس کے جو عوامل تھے وہ بہت سارے ہیں، لیکن جو کنکلوژن ہے وہ یہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہمیں تعلیم کیا، اور قرآن و سیرت کو جس طرح نہیں سمجھا جا رہا، وہاں سے جو آپ نے بات کا آغاز کیا، پھر خلافت کسی نہ کسی انداز میں ہمارے ساتھ رہی 1924 تک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ عالم اسلام میں، ایک لیڈرشپ ہو جس کے پیچھے پوری امت چلے. لیکن میں آپ کی آخری اس بات پہ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ کی محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا نام ہی دین ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہماری ہو گئی تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہان تو تاریخ ہے اور لوح و قلم تقدیر. تو تقدیر ہم تقدیر کے مالک بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اندر ایک توانائی اونڈیلی، ہمارے ولولوں کو پھر زندہ کیا. لیکن دین، جیسے آپ نے فرمایا، پریکٹیکلزم کا قائل ہے. کر کے دکھاؤ. صرف یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صحیح ہے. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. بالکل صحیح. ایسا نہیں. بالکل صحیح. آپ کا بہت شکریہ. بہت عنایت آپ کے. اجازت دیجیے. السلام علیکم. پروردگار بہروں بر